السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ مودی ٹرمپ دوستی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مودی سرکار پر امریکہ کا وار، مودی کی ہٹ درمیوں کے باعث بھارتی معیشت کو شدید دھچکا، عالمی سطح پر بھارتی خارجہ پالیسی کو سبکی کا سامنا۔ امریکہ ایگزیکٹو آرڈر جاری، بھارت پر معاشی دباؤ بڑھا دیا گیا۔ امریکہ نے بھارت پر اضافی تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی صدر نے بھارت پر مزید 25% ٹیرف لگا دیا۔ بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا ہے۔ امریکی ٹیرف اور پابندیوں سے بھارتی میڈیا میں صف ماتم بچھ گئے۔ امریکہ کا بھارتی مصنوعات پر اضافی ٹیرف 21 دن بعد لاگو ہوگا۔ روس سے قربت پر بھارت کو سزا دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی فیڈریشن کے اقدامات امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے غیر معمولی خطرہ بن چکے ہیں۔ روسی تیل کی درآمد جاری رکھنا یوکرین پر روسی جارحیت کو تقویت دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی تیل مصنوعات کی خرید پر بھارت کو قیمت چکانا پڑے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں۔ صدارتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ روسی فیڈریشن کے اقدامات امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے غیر معمولی خطرہ بن چکے ہیں اور ان کے سدباب کے لیے بھارت پر یہ تجارتی پابندیاں ناگزیر ہو چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق بھارت کا روسی تیل کی درآمد جاری رکھنا نہ صرف یوکرین پر روسی جارحیت کو تقویت دیتا ہے بلکہ امریکہ کی اس پالیسی کے خلاف ہے جس کے تحت روسی معیشت پر دباؤ ڈال کر جارحیت روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت پر عائد کی جانے والی اضافی ڈیوٹی قومی ایمرجنسی کے تحت دیگر موجودہ اقدامات کے ساتھ مل کر زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی بیس پر حملے کے 2 زخمی فوجیوں کی حالت نازک ہے۔ مزید بولے کہ بھارت کو روس سے قربتیں بڑھانے پر سزا دیں گے۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری بند نہ کی تو مزید ٹیرف لگے گا۔ بھارتی مصنوعات پر اضافی ٹیرف 21 روز بعد لاگو کریں گے۔ امریکہ کو 1 سال پہلے دیوالیہ قرار دیا جانے لگا تھا۔ بھارتی مصنوعات پر اضافی ٹیرف 21 روز بعد لاگو کریں گے۔ امریکہ میں مہنگائی میں کمی اور تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹرز پر بڑے ٹیرف لگانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں بنائیں گے تو کوئی چارج نہیں ہوگا۔ امریکی سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ امریکہ نے بھارت پر اضافی تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی ٹیرف اور پابندیوں پر بھارتی میڈیا میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ بھارت کو روسی تیل کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے امریکہ کا بھارت پر معاشی دباؤ، ایگزیکٹو آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ شروع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 سے 6 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں مزید تیز اور شدید بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی، مری، مانسہرہ اور گردنواہ میں بھی موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات، محکمہ موسمیات نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جبکہ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور نشیبی علاقوں میں احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مزید بارشوں کا سلسلہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ لندن کے علاقے لوٹن میں کشمیر کیمپین گلوبل اور پاکستان پریس کلب UK کے زیر اہتمام مسئلہ کشمیر پر علمی اور فکری کانفرنس منعقد ہوئی۔ تقریب میں لارڈ قربان حسین، سابق میئر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ احتشام الحق قریشی کی رپورٹ۔ کیمپین گلوبل اور پاکستان پریس کلب UK لوٹن کے اشتراک سے علمی و فکری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد مسئلہ کشمیر کو فکری، سفارتی اور عالمی سطح پر اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں لارڈ قربان حسین، سابق میئرز، کونسلرز، صحافیوں، مذہبی اور سماجی رہنماؤں کے علاوہ نوجوانوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ممتاز کشمیری رہنما ڈاکٹر ظفر قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ برطانیہ بھر میں ممبران پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ عالمی برادری کو وادی کی تازہ ترین صورتحال اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ مقررین سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال، نوجوانوں کی متحرک شمولیت اور بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کی نمائندگی کے لیے ایک مؤثر سفارتی گروپ کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ کانفرنس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت پر مشترکہ قرارداد بھی منظور کی گئی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کشمیر کی آزادی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ممتاز سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیت چودھری محمد حنیف کو آئندہ بلدیاتی انتخابات 2026 کے لیے لیبر پارٹی کی جانب سے آسٹن وارڈ سے کونسلر کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ اس موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ تقریب میں معروف کونسلر وسیم ظفر نے چودھری محمد حنیف کو باضابطہ طور پر لیبر پارٹی کی طرف سے ٹکٹ کنفرمیشن لیٹر پیش کیا۔ ٹکٹ ملنے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے چودھری محمد حنیف نے لیبر پارٹی کی قیادت، مقامی کارکنان اور کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ آسٹن وارڈ کے بنیادی مسائل خصوصاً
स्कूलिंग, पार्किंग और नौजवानों में बढ़ते जुराइम के सदेबाब के लिए अमली इकदाम करेंगे। नईब साहब एक सुलझावा, एक पढ़ा लिखा, ये कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है, ये आजमाया हुआ शख्स है। हम चाहते हैं ऐसे नौजवान सामने आए जो कम्युनिटी के लिए एक मसीहा। Bhai is a candidate for the Labour Party and we are supporting him regardless whatever party you supporting, but looking at the local issues, our school, our housing, our road, lighting, all these things the local councillor can do it. So keep an eye on the candidate, and especially Hanif Bhai, I know him personally that he is a hard working man and it will benefit to the Aston Ward. He's going to be a strong candidate here, and inshallah with the support of so many outstanding people that we've already got on board and the wider community here in Aston, Hanif and Sadia will both be elected as Labour councillors to represent the ward. तकरीब में मिठाई भी तकसीम की गई और कम्युनिटी रहनुमा और शुरका ने चौधरी मोहम्मद हनीफ की मेहनत, खुलूस और खिदमत खल के जज्बे को सराहा। उनका कहना था कि वो एक सुलझे हुए, मुतहर्रिक और मुखलिस इंसान हैं और इनकी कामयाबी ऑस्टन वार्ड की तरक्की और खुशहाली का पेशखैमा बनेगी। वाज़ेह रहे कि ऑस्टन वार्ड में इससे कबल लैब डैम के साबिक काउंसलर और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट बैरिस्टर मोहम्मद अयूब भी मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने फलस्तीन के मसले पर उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए लैब डैम से इस्तीफा दिया था और आज़ाद हैसियत में लेबर पार्टी के ताकतवर उम्मीदवार 6 मरतबा मुंतखब होने वाले खालिद महमूद को शिकस्त देकर रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। Hopefully, inshallah, end of this month, we'll do a mega event where we'll invite everyone from Aston, no matter which side you're on. Candidate for the area, he has worked extremely hard as a businessman to serve the community already. So I think the entire community will support him, inshallah. And we wish him all the best in the election. अब इसी वार्ड में एक दिलचस्प और सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जहां बैरिस्टर अयूब के करीबी साथी चौधरी मोहम्मद सईद का सामना लेबर के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद हनीफ से होगा। दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक डडियाल आजाद कश्मीर से है, जिसके बायस बरादरी की सतह पर भी इस मुकाबले को गहरी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में ऑस्टन वार्ड एक हॉट सीट बन चुकी है, जहां कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। नासिर महमूद, APN न्यूज़, बर्मिंघम। बातें करना आसान है, सियासत में काम करना पड़ता है। फसाद बर्पा करने वाले नहीं जानते कि अवाम की खिदमत में कितना सुकून है। मरीम नवाज शरीफ का अपना घर अपनी छत स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, कल IG पंजाब एहतजाज का इंतज़ार करते रह गए, कोई आया ही नहीं। मरीम नवाज का कहना था कि लोगों को अक्ल आ गई है, अब फितना फसाद का साथ नहीं देंगे। अब गाली गलौज, शोर शराबा, नफरत की सियासत नहीं चलेगी। ऐसी सियासत को सियासत कहना भी मुनासिब नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बना कर देंगे। सिर्फ 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 घर मुकम्मल किए गए। ये 64,000 कर्जे नहीं, 64,000 ख्वाबों की ताबीर है। ये घर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते हैं। कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी छत और अपना घर दिया, वो सुकून की बात हो रही होती है जो दिलों में होता है, सिक्योरिटी की, सेफ्टी की बात हो रही होती है जो इंसान के दिमाग में होती है, उसकी रूह में होती है। 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं। और मेरा ये है कि 5 लाख से ज्यादा 5 साल में मैं कोशिश करूंगी कि मैं सालाना इसका नंबर 1.5 लाख तक लेके जाऊं। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। आपके चेयरमैन गौहर ने गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। सड़कों पर आती है, आवाज़ उठाती है, बानी को नाहक जेल में रखा है। इनके 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर के 170 अजला की हर तहसील और हर यूनियन कौंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। शुक्र है कि हर जगह पुरअमन एहतजाज हुआ। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। वो ABN न्यूज़ पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। वो कल का एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है। आवाम सड़कों पे आती है, आवाज़ उठाती है और आवाज़ बुलंद करती है। इस नाहक जो जेल में रखे खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मुझे इस बात पे खुशी है, पुरअमन एहतजाज हुआ है, हर जगह एहतजाज हुआ है। जो लोग चाहते थे खान की आवाज़ को दबाएं, उनको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दे के 45 साल के लिए नाम दे कर के जेल में रखें, तो इसलिए लोग भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल अवाम ने साबित किया कि वो खान साहब के साथ है, खान साहब के नज़रिए के साथ है। देखिए, मैंने जो देखा है, कल लोगों को इतनी माएँ अपने बच्चों को दुआएं नहीं देती जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने कल खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा कर के दुआएं मांगी।
پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے لیے لوگ نہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں 950 لوگ 2-2-4-4 کی صورت میں نکلے. جسے حراست میں لیا اسے چھوڑ دیا. وفاق میں کسی منتخب رکن کو حراست میں نہیں لیا. اراکین قومی اسمبلی میں کھانا کھاتے اور گپیں لگاتے رہے. انہوں نے کہا کہ پاپولر ہونے سے کسی کے جرائم معاف نہیں ہو سکتے. جنہیں نائل کیا گیا ہے وہ اپیل دائر کریں. وزیر قانون کا مشورہ. قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جو مقدمات عدالتوں میں گئے اس کے اعتراضات عدالت میں ہی اٹھائے جا سکتے ہیں. نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنس بنے, عدالتوں نے انہیں ختم کیا. جمشید دستی کے معاملے پر فل بینچ پر اعتراضات اٹھائے گئے. باہر نکل کر انہوں نے عدالت کا شکریہ ادا کیا. میری ذاتی رائے پر اس پر نااہلی بنتی ہے, باقی معاملات عدالت میں ہیں. ناظرین, پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے 5 اگست کو جاری ہونے والی نااہلی کی نوٹیفکیشن پر الیکشن کمیشن کو مزید کسی بھی کارروائی سے روک دیا ہے اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کو انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی, تاہم وہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور حفاظتی ضمانت بھی لے چکے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے مطابق درخواست گزاروں نے سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے وقت مانگا ہے کیونکہ ان کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 5 اگست کے فیصلے پر مزید کارروائی سے روک دیا ہے اور تمام فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک معاملے کو مؤخر کر دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ عمر ایوب شبلی فراز کی نااہلی پر الیکشن کمیشن کی کارروائی. 5 اگست کا نااہلی نوٹیفکیشن معطل, الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی سے روک دیا. عمر ایوب اور شبلی فراز کو ATC غیر حاضری میں سزا سنائی تھی. یوم استحصال کشمیر پر امریکہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف بھرپور آواز بلند کی ہے. واشنگٹن DC سے لے کر نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر تک 5 اگست 2019 کے آئینی حملے کے خلاف زبردست احتجاج ریکارڈ کیا گیا. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 اگست 2019 کے آئینی حملے کے حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے. ناظرین, آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ یوم استحصال کشمیر پر امریکہ میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی نے بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف بھرپور آواز بلند کی ہے. واشنگٹن DC سے لے کر نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر تک 5 اگست 2019 کے آئینی حملے کے خلاف زبردست احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.